بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عثمان خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نہایت متقی، پرہیزگار اور صاحب کمال بزرگ تھے۔ وہ بہت عبادت گزار تھے اور اپنی عبادت اور ریاضت کو لوگوں سے پوشیدہ رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ عوام الناس ان کے روحانی مقام سے واقف نہ تھے۔ حضرت سبزیوں کا سالن پکا کر بیچتے اور گزر اوقات کرتے تھے۔ ایک دن ایک شخص حضرت شیخ عثمان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کھوٹا سکہ لایا اور سالن مانگا۔ حضرت نے ایک نظر کھوٹے سکے کو دیکھا اور خریدار کو سالن دے دیا۔ 2-4 دن بعد وہی شخص چند اور کھوٹے سکے لے آیا اور سالن لے کر چلا گیا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد اس نے پھر ایسا ہی کیا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار بھی انکار نہ کیا اور نہ ہی اسے بتایا کہ وہ اس شخص کی دھوکے بازی جان چکے ہیں۔ پھر یہ بات پورے شہر میں مشہور ہو گئی کہ حضرت شیخ عثمان خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو کھرے اور کھوٹے سکوں کی تمیز نہیں رہی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس کے پاس کھوٹا سکہ ہوتا وہ آپ کے پاس آتا، کھوٹا سکہ دیتا اور سالن لے کر چلا جاتا، یہاں تک کہ شیخ عثمان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کھوٹے سکوں کا ڈھیر لگ گیا۔ جب آپ کا آخری وقت آیا تو لوگوں نے اس طرح حضرت شیخ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے سنا کہ اے میرے معبود، اے میرے مالک، تو جانتا ہے میں نے تیرے بندوں کے لائے ہوئے کھوٹے سکے اس لیے قبول کیے کہ وہ میرے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ یا رب العزت، تو بھی میری عبادتوں کو رد نہ کرنا، انہیں اپنے فضل سے قبول کر لے، خواہ وہ کھوٹی ہی ہوں، اور روز قیامت مجھے شرمندگی سے بچا لینا۔ اس مثال سے ہم سب کے لیے ایک سبق، ایک نصیحت اور ایک اہم اخلاقی نقطہ پوشیدہ ہے، جسے سمجھنا اور عمل میں لانا بے حد ضروری ہے تاکہ ہم اپنے اخلاق کی تعمیر عمدہ اور احسن طریقے سے کر سکیں۔ جو شخص دوسروں کے عیب اور برائیوں پہ پردہ ڈالتا اور انہیں چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، اور جو شخص لوگوں کی خامیوں، غلطیوں اور گناہوں کو لوگوں کو بتا کر انہیں مزید ذلیل و خوار کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں دوسروں کی برائیوں اور گناہوں کی فکر کرنے کے بجائے اپنے آپ کو درست اور با اخلاق بنانے پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ شکریہ۔